پتلو پہ بات کرنا چاہوں گا. پتلو نے اس سوسائٹی کے لیے کیا امپیکٹ ڈالا ہے, کیا اس کے اثرات ہیں جو وہ لائیو آتا ہے, اور جو حال ہی میں وہ اپنی جو کہ زبان استعمال کر رہا تھا ایک سینئر اینکر کے حوالے سے, وہ کہہ رہا تھا کہ تم بھی لاؤ اپنی بہن کو, کیوں نہیں لاتے ہو, کیوں نہیں نچاتے ہو. یہ لوگ پتہ کیا ہے, میں ریحان طارق صاحب ہمارے میرے استاد ہیں, بالکل میرے استاد ہیں, وہ ہر لحاظ سے ریسپیکٹڈ ہیں, بڑے اچھے صحافی ہیں اور بہت اچھا چینل 24 پہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. آئی ہائیلی ایڈمائر ہم ڈیو ٹو ہز, آپ کہہ لیں ان کا جو انٹلیکٹ لیول ہے بہت اچھا ہے اور بہت اچھے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. لیکن اب وہ کیا کریں, انہیں بھی پتا ہے کہ اب انہیں کسی نے کہہ دیا ان کا انٹرویو کر لو, انہیں کیا پتا تھا. اب آپ دیکھیں ایک عالم فاضل کے سامنے آپ ایک اجڑ آدمی کو بٹھا دیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا باتیں کرے گا, وہ ایسی باتیں ہی کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے پتلو, یہ کس قسم کی گیمز کر رہا اس ملک کے اندر, کیا راتوں کے وقت پنشمنٹ دے رہے تھے, چل بھی مڑ کے نچ کے دکھا, چل بھی انج کر کے دکھا, چل بھی الٹی دیوار میں لگ کے دکھا. اور بھائی ایک بندہ جو خود ہنا نیازی کے شو میں, مجھے تو خیر ہنا نیازی کا شو جو ہے سنو تو صحیح, میں آج اس لیے بھرا بیٹھا ہوں کہ میں بھی اس میڈیا کا میں بھی شو کرتا رہا ہوں, بالکل ایسے I did road shows, I did podcast, میں ایک بہت بڑے چینل کے ساتھ منسلک بھی رہا ہوں, سارا کچھ کیا. لیکن the point is that کہ آپ لوگوں کا انٹلیکٹ لیول یہ ہے کہ آپ ان گھٹیا لوگوں کو اپنے شوز میں بلاتے ہیں ٹی آر پی کے لیے, ویورشپ کے لیے. ابھی کچھ لوگ کہیں گے آپ بھی ویورشپ کے لیے کر رہے ہیں. بھائی ہم آپ کی اصلاح کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, میں خود خطا کار بندہ ہوں, خود سیاہ کار بندہ ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی گندی سوچ انکلکیٹ کر کے آپ لوگوں کے دماغوں میں ڈالوں. یہ بات سمجھیں آپ, تنقید برائے اصلاح بہت ضروری ہے, کرٹیسزم, ہیلدی کرٹیسزم میں بھی اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ان لوگوں کے بارے میں کوئی کھڑا نہیں ہوگا, کوئی اس دریا کو کوزے میں بند نہیں کرے گا, اس برائی کے سامنے بند نہیں باندھے گا, تو پھر یہ ایک سیلاب کی مانند پھیل رہی ہے. یاد رکھیے گا, جب تک گند گٹر کے اندر ہوتا ہے اس کی بدبو بھی اندر رہتی ہے اور اس کے ساتھ غلاظت بھی اندر رہتی ہے, لیکن جب گٹر چوک ہو جاتے ہیں تو گلیاں محلے تعفن زدہ ہو جاتے ہیں, جس طرح کہ ہماری یوتھ کا ذہن تعفن زدہ ان لوگوں نے کر دیا ہے. آن دا ادر ہینڈ میں کچھ ان سوڈو انٹلیکچوئلز کی بھی بات کرنا چاہوں گا جو کہ ہے تو دوسرے پیشے سے. آج کے دور میں ہر بندہ جس کے منہ میں زبان ہے وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو صحافی, لیکن یہ بات ہمارے اقدار اور تاریخ سے ہے منافی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ہر بندہ اس دور میں صحافی بننا چاہتا ہے. بالکل ہر بندہ اسکرین یوز کر رہا ہے, اور سوشل میڈیا آپ پلیز کریں, آپ جو مرضی کنٹینٹ بنائیں, لیکن آپ کون ہے؟ نہ آپ نے کبھی صحافت پڑھی, نہ آپ نے کبھی جرنلزم کو پڑھا, نہ آپ کو پتا ہے کہ پروپیگنڈا تھیوریز کیا ہے, پروپیگنڈا ماڈلز کیا ہے, ایجنڈا سیٹنگ کیا ہوتی ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ بیٹھ گئے, جیسے کہ ہمارے ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب, ان کو میں نے لائیو بھی دیکھا ہوا, ان کی حرکات بھی دیکھی ہوئی ایک شو کے اندر, ٹھیک ہے, شدید کمپلیکس کے مارے وہ انسان ہے, سامنے پرومپٹر رکھ کے پوری پڑھتے ہیں تاریخ, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی میرا انٹلیکٹ لیول تو آسمان پہ ہے. آپ کو کس نے کہا ہے آپ مہذب آدمی نہیں ہے؟ مہذب, اچھا کیا بات. جو بندہ 6 دفعہ ایسے بال کر لے, ٹھیک ہے, اور بات کرے بہت ہی لب و لہجے کے ساتھ, وہ کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہو جاتا. آپ ڈاکٹر ہیں, a doctor behaves like a doctor, ان کا ڈاکٹر والا بہیو ہے. انہوں نے دنیا کی کوئی ایک منٹ, یہ تھے صحافیوں کے کام, شروع میں کالمسٹ ہوتے تھے, معاشرے کے اندر پنپنے والی برائیوں کے اوپر لکھتے تھے. آپ اپنی بک لکھے نا, اس کے اندر بنائے, بالکل ایسے. آپ لوگوں کو کس نے اختیار دے دیا؟ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ جو آ رہا ہے وہ جرنلسٹ کیسے بن گیا؟ وہ تو کہتا ہے میں اس فحاشی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں, جہاد کر رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ مسٹر پتلو کہتا ہے آپ بھی جٹ ہیں, میں بھی جٹ ہوں, میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, آپ ہر لحاظ سے میرے لیے بڑے ڈاکٹر صاحب بڑے قابل قدر ہیں, بڑے قابل فخر ہیں. اور آپ بیٹھ کے اپنے مریضوں سے کس طرح بیٹھ کے ان کی ہسٹری لے رہے ہیں. آپ کو کس نے رائٹ دیا؟ آپ کو نہیں پتا موریلٹی کیا ہے. آپ کہیں گے جی میں نے مریضوں سے لیا ہوا ہے, ان کا ورڈکٹ لیا ہوا ہے اور وہ اس معاملے میں سیٹسفائیڈ ہے. اسٹل یو ہیو دیٹ مورل ریسپانسبلٹی کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو اس کی چیزوں کو آپ پہلے اپنے کلینک میں کیا کرتے تھے؟ یہ بچہ آیا ہے, یہ سٹنگ پیتا ہے, اب آپ دیکھیں اس کے گردے اڑ گئے ہیں, اس کا پیٹ دیکھیں, اپنا پیٹ دکھاؤ بھائی. یار آپ ڈاکٹر ہو, آر یو انسین اور یو آر کویک؟ تھوڑا سا سوچیں. اب میں کویک کے آگے کوسچن مارک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہے جی کہ میری ڈگری پہ سوال اٹھا دیا. آپ پڑھے لکھے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ہر چیز پہ تنقید کا اختیار مل گیا. اپنی مارکیٹنگ کمپینز کہیں اور جا کے کریں. یہ جی نازش ہے, آپ فیملی ولاگرز کو, ہم کوئی ولاگنگ نہیں کرتے. ایک منٹ ارسلان, لیٹ می کمپلیٹ. ہم کوئی ولاگنگ نہیں کرتے. آپ فیملی ولاگرز کو تنقید کا ٹکا کے نشانہ بناتے ہیں.
دوسری طرف آپ اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر دیدار کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں. کہہ رہے ہیں نازش نے یہ بڑا یونیک بنایا ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی اس کمپین میں ڈال لیا ہے, ٹکا ٹک پیسہ بنایا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پوری دنیا ہے گول, ٹھیک ہے, لیکن یہ دنیا ہے بڑی, ٹھیک ہے, سمجھ گیا. اوکے اوکے. کہنے کا مقصد صرف ارسلان یہ ہے کہ میں فرشتے جذبات سے مغلوب ہو کر بہت سی چیزیں بھول گیا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, دے آر جسٹ لائک اے پلیگ ٹو دا سوسائٹی. ٹھیک ہے, یہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں, اور وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے ہر گلی کوچے کے اندر, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, سوری ٹاپک سیٹ کے بات کر رہا ہوں, ایک لڑکی چھت پہ کھڑی ہے. اب آپ کوئی نہیں کہہ سکتے کون با حیا ہے اور کون بے حیا ہے, کون لڑکا با کردار ہے اور کون بے کردار ہے, کون با غیرت ہے اور کون بے غیرت ہے. ٹھیک ہے, یہ با الف با اور بے بڑی بے, یہ اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا, کیونکہ جس کے ہاتھ میں بھی یہ ایک ہے نا چھوٹا سا ہینڈ سیٹ, اس کے لیے شیطان اتنا ہی قریب ہے جتنی یہ اشارت ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے.